تو انبیاء علیہ السلام نے آ کے ایک محنت فرمائی. انبیاء علیہ السلام والی مبارک محنت، اس میں سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی ہے. غلط یقین اندر سے نکالنا، صحیح یقین اندر اتارنا، یہ نبیوں کی محنت کی بنیاد ہوتی ہے. کیوں؟ آدمی یقین کے بقدر چلا کرتا ہے، عمل کیا کرتا ہے. یقین قوی ہوگا، عمل قوی ہوگا. یقین کمزور ہوگا، عمل بھی کمزور ضعیف ہوگا. یقین بالکل نہیں ہوگا، عمل بھی بالکل نہیں ہوگا. یہ ہے تبدیلی. جیسے پیچھے سے بجلی پوری ہو تو روشنی پوری، پنکھے صحیح چلتے، ہر مشین صحیح چلتی. پیچھے سے بجلی کمزور ہو جائے تو بلبوں میں روشنی تھوڑی تھوڑی، پنکھا بھی رفتار چھوڑ دیتا ہے. اور اگر پیچھے سے بجلی بالکل بند ہو جائے تو یہ سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے. بلب روشنی دینا چھوڑ گیا، روشنی بند ہوگی، پنکھا کھڑا ہو گیا، ساری مشینری کھڑی ہو گئی. قوی ایمان ہوگا تب قوی عمل بنے گا، کمزور ایمان ہوگا کمزور عمل بنے گا. بالکل ایمان نہیں ہوگا تو یہ عمل بالکل بنائے گا ہی نہیں. یہ ہے ترتیب. اس لیے سب سے پہلے غلط یقینوں سے دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے. غلط یقین کیا ہے؟ غلط یقین یہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ میں پیسہ کمانے کے لیے محنت کروں گا تو مجھے پیسہ ملے گا، مال ملے گا. پھر مال سے چیزیں خریدوں گا تو میرے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، برتن، بستر، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، پھل فروٹ، یہ چیزیں. پھر میرے پاس بہت سارا سامان جمع ہو جائے گا. جب میرے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا، بہت سارا سامان بھی جمع ہو گیا، پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ ہے غلط یقین. کیسے پتا چلا کہ یہ غلط یقین ہے؟ قرآن پاک سے پتا چلا کہ یہ غلط یقین ہے. قرآن پاک نے بتایا قارون کے پاس مال بہت تھا، اس کی کنجیاں، چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، بڑی قوت والی جماعت متعین تھی اس کی چابیوں کو سنبھالنا، اٹھانے کے لیے. تو اسی قرآن نے بتایا کہ قارون کو مال میں کامیابی نہیں ملی. فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے زمین میں دھنسا دیا. ایک دن اپنی زینت دکھانے کے لیے نکلا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. دنیا کے طلبگار، دنیا کے یقین والے، چیزوں کے یقین والے بول اٹھے، اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا ہوتا، یہ تو بڑے نصیبے والے، بڑا کامیاب انسان. تو علم والوں نے کہا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. ارے یہ کچھ نہیں ہے، مال میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. علم والوں نے سمجھایا. پھر جب زمین میں دھنسا دیا گیا تو وہی کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا. ارے اچھے رہے ہم قارون جیسے نہیں ہوئے، اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرما دیا. بعد میں سمجھ آئی ان علماء کی بات، بعد میں سمجھ آئی اہل علم کی بات. جب وہ فرعون، جب وہ قارون برباد ہوا، پھر عقل آئی کہ ہائے ہائے واقعی بھائی بات تو یوں ہی تھی جو علماء کہتے تھے. اسی قرآن نے بتایا فرعون کے پاس بہت بڑی حکومت تھی، ملک تھا. وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ ملک مصر میرا نہیں اور یہ نہریں میری نہیں ہیں، میرا ملک، میری نہریں، میرے باغات. تو اسی قرآن نے بتایا
کہ اسی کے ملک میں اسی کی نہروں میں غوطے کھا کھا کے فرعون اور فرعونی قوم چوہوں کی موت غرقاب کر دی گئی. ان کو مال میں قارون کو کامیابی نہیں ملی، ملک میں فرعون کو کامیابی نہیں ملی. ملک والوں کے پاس چیزیں بھی ہوتی ہیں، مال بھی ہوتا ہے، سامان بھی ہوتا ہے، لیکن کامیابی یہ اللہ دیتے ہیں، ملک میں نہیں ہے. نمبر 3، قرآن نے بتایا حامان فرعون کا وزیر تھا. قرآن پاک سے اشارے ملتے ہیں. یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب صرحا لعلی اطلع الہ موسیٰ. اے حامان یہ کرو، اے حامان یہ کرو. قرآن بتا رہا